اسلام چونکہ اخلاقیات کی بنیاد پر پھیلا نہ کہ زور زبردستی سے، کون سے اخلاق ہیں وہ جو ہم میں لیک کرتے ہیں، ہمیں آنے چاہیے لازمی طور پر مسلمان ہوتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام، وہ حکم جو فرد واحد کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، و اہلیکم، اور اپنی فیملی کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ یہ پیغام الہی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بالعموم ہمارے معاشرے کا سٹانس یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ، اصلاح سماج کی تنظیمیں قائم ہیں، معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، ان کو صحیح کرنا، یا جو ترقی کر رہے ہیں انہیں ایک جگہ پہ لے کر آنا اور انہیں صحیح کرنا۔ اور اس صحیح کرنے میں توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دوسرے کو صحیح کرنا ہے۔ یہیں سے اپنی ذات کی درستگی جو ہے وہ نہیں جو ہے، قرآنک ورڈک ہے اس سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا بات کی؟ قرآن یہ میں کہتا چاہوں گا ہے، ریپیٹ کریں ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، کیونکہ یہ سوسائٹی، معاشرے کا یہ ایک المیہ، ایک ڈلیما بن گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اپنی ذات کو درست کرنے کے بجائے ہم دوسرے کی ذات کی طرف ہم انگلی اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو درست کریں۔ میں اس کی مختلف پہلو بیان کرتا ہوں، میں بھی شامل ہوں اس کے اندر۔ ہم دوسرے کی بچوں کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں کہ یہ بچے پڑھ جائیں، اپنے بچے کی تعلیم کی اتنی فکر نہیں ہوتی۔ ہم دوسرے کی بچوں کے معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گھر کی طرف نہیں نظر کر پاتے۔ اپنی بچیوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، دوسرے کی بچی یا بیٹیوں کے بارے میں فکر مند ہے کہ وہ ان کے رشتے ہونے ہیں نہیں ہونے، ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے، ان کا تعلیم کیسے دے رہے ہیں، وہ کہاں آ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں۔ یعنی اس کو ہم اگر پھیلائیں تو یہ بڑا اچھا۔ سیاست کو آپ دیکھیے، سیاست میں بھی یہ کیفیت نظر آتی ہے، دوسری ساری پارٹیوں کے اوپر ہم نے تبرہ بھی کرنا ہے اور ہم نے ان کی خامیوں اور ان کی ناکامیوں کو تشت بام کرنا ہے، لیکن جو ہماری اپنی پارٹی کی خود کی خامی ہے وہ ہم نے نہیں کہیں بیان کرنا۔ اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے، اپنی پارٹی میں جمہوریت، یہ بات درست ہے، بالکل۔ اچھا، اب جب یہ تمام چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں آپ انہیں دیکھ لیجئے اور اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام دیکھ لیجئے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ فوکس فرد واحد ہے، فرد واحد کے دائرے سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ کی فیملی آ جائے گی۔ یعنی کہ اب یہاں پہ میں ایک حدیث مبارکہ پیش کروں گا جو اس کو ریلیٹ کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک کے بارے میں ہر ایک جواب دہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جس کی نگرانی اس کے سپرد کی گئی۔ یعنی کہ صرف اپنی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے؟ پہلی نگرانی نگہبانی میری کیا بنتی ہے؟ جو میری فیملی ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو۔ اب سیکنڈ آپ ریلیٹ اس سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو تم میں سے نگران نگہبان ہے اس سے سوال کیا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں جو اس کے زیر عمل تھے۔ اب یہ آپ سوچ لیجئے کہ آپ کی نگرانی یا آپ کی ذمہ داری، نگرانی اور نگہبانی کس کس کی ہے، کہاں تک ہے؟ بحیثیت باپ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کروں اور ان کے ہر جو بچہ ہے میں اس کے ہر عمل کے بارے میں جواب دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ یہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کر دو، اگر بالغ ہونے کے بعد ان سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو کہ معاشرے میں شرمندگی کا باعث بنے گی، اس کے بارے میں جواب دہی اس کے والد سے کی جائے گی۔